حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی کہ مجھے چار چیزیں طلب کی تھی اور چار چیزیں جو ہے ان سے پناہ مانگی تھی. تو وہ سب سے جو پہلی چیز طلب والی بات کرتے ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام نے طلب کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے بھی دیں، اور جن سے انہوں نے پناہ مانگی ہے مجھے بھی پناہ. تو انہوں نے پہلی جو چیز مانگی تھی زبان. یا اللہ ایسی زبان دے جو تیرا شکر کیا کرے، شکر. تو شکر کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ جتنا شکر کریں گے آپ کا رزق بڑھے گا. جو آپ کے پاس ہے اس پہ شکر کریں. دنیا کے معاملے میں آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں پھر آپ زیادہ شکر کریں. کیا کریں گے؟ زیادہ شکر کریں. تو ناشکری اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ زیادہ نہ ہو، اور کسی نے کہا تھا کہ میرے پاس بہت غربت ہے، تنگ ہے، تو کہا کہ آپ شکر کریں. اور جس کے پاس تھی اسے کہا کہ یہ اگر آپ ناشکری کریں گے تو کم ہو. اس نے کہا یہ تو میں بھی نہیں کر سکتا. شکریہ اللہ کی جس نے اتنے زیادہ. اچھا، دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایک تو ایمان اور دوسری صحت. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ اگر تیرا رب ہوتا تو اسے کیا مانگتا؟ تو اللہ نے کہا میں صحت مانگتا. تو ہمیں شکر کرنا چاہیے. ہاتھ کو سلامت اللہ نے دیے ہوئے ہیں، صحت دی. وہ لوگ جو چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے. ایک لڑکا اسے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو سال ہو گیا اسے چارپائی پہ. یقین کرے وہ دیکھ کے دوسروں کو کہتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ میری تو دنیا ہی بستر پہ بیٹھا ٹھیک ٹھاک ہے، کھا پی رہا، چل نہیں سکتا. 37 سال ہو گئے، 37 سال چل نہیں سکتا. ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد چل. تو یہ جس کے پاس چیز جو نہیں ہے نا اس سے پوچھو. جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھو. جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے اس سے پوچھو. ہمیں ان چیزوں کی قدر نہیں ہے. ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کو تو گاڑی دی ہے، مجھے میں تو خالی رہ گیا. فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں اتنا بڑا افسر ہے، میں بھی اتنا پڑا ہوا تھا، میں کیوں نہیں لگا. ہم اگلی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. تو جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو بھول گئے تو یہ اس ناشکری میں آتا ہے. تو حضرت داؤد نے اللہ سے چار چیزیں مانگی. تو اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ وہ زبان جو تیرا شکر کرے. وہ زبان جو تیرا شکر کرے. دوسرا وہ دل جو تجھے یاد کرے. وہ دل جو اللہ کو یاد کرے. اللہ کو یاد کرنا. یاد کس میں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. آپ کہیں گے زبان اور دل، اس کا زبان کسی بھی چیز کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہے اور دل یاد کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابھی آپ کو تھوڑا سا فرق بتاتا ہوں. آپ کو کوئی یاد آ رہا ہے مری کا سین، مری آپ کو یاد آ رہا ہے، مری آپ کہے تھے آپ کو مری یاد آ رہا ہے، تو آپ زبان سے مری تو نہیں کریں گے. ایسے ہے نا؟ زبان اظہار کر رہی ہے اور یاد کسی کو بھی یاد کرنا ہے تو دل میں یاد کرنا ہے. انہوں نے اللہ سے مانگا تھا کہ ایسی زبان جو تیرا شکر کرے اور ایسا دل جو تجھے یاد کرے اور ایسا جسم جو صبر کرے. تیسری چیز ایسا جسم جو صبر کرے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نماز اور صبر سے مدد لی. اللہ نے بہت دفعہ صبر کا حکم دیا.
قرآن میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ نے کہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو شکر کریں اللہ کی نعمتوں کا, اور جو کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پہ صبر کریں. اللہ سے مانگیں شکر. کیا کریں؟ شکر. شکر اور صبر دونوں چیزیں ہیں, تو آپ شکر کریں. صبر کرنا, کوئی صحابی تھے تو انہوں نے اللہ سے صبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا آپ اللہ کی تکلیفوں کو برداشت کر سکتے ہیں؟ تو آپ شکر کریں. کیا کریں؟ شکر کریں. اور کوئی پریشانی آتی ہے اس پہ کیا کریں؟ صبر کریں. اچھا, کتنی چیزیں ہوں گی؟ 3 چیزیں. پہلی چیز تھی ایسی زبان جو اللہ کا شکر کرے, ایسا دل جو اللہ کو یاد کرے, ایسا جسم جو صبر کرے. دیکھیں نا, ابھی آپ اس جسم کے بارے میں, ہم کبھی جسم کی نفسانی خواہش کے لیے گناہ کرتے ہیں, صبر نہیں کرتے, ایسے ہی ہے نا. تو اس جسم کی سیٹسفیکشن کے لیے گناہ کرتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. اچھا, اور چوتھی چیز ہے ایسی بیوی جو دنیا اور آخرت میں میری معاون ہو. ایسی بیوی جو دنیا اور آخرت میں میری معاون ہو. یہ 4 چیزیں اللہ سے مانگی ہیں. 4 چیزیں اللہ سے مانگی ہیں, اور 4 چیزیں جن سے پناہ. ایسا مال جو اللہ سے دور کرے, ایسا مال جو اللہ سے دور کرے. ایسی اولاد جو نافرمان, ایسی اولاد جو نافرمان. ایسی بیوی جو اتنی ٹینشن دے کہ میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاؤں. ایسی بیوی سے حضرت داؤد علیہ السلام نے پناہ مانگی. اور چوتھی چیز ایسا ہمسایہ جو لوگوں کو میری خامیاں تو بتائے, میری خوبیاں نہ بتائے. غیبت والا, غیبت گو. تو ان 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے, اور 4 چیزیں اللہ سے مانگی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو میرے بھائی داؤد نے اللہ سے طلب کیا ہے وہ مجھے بھی دے دے, اور جس سے پناہ مانگی ہے میں بھی اس سے پناہ. تو آپ نے زندگی کا ایک وتیرہ بنا, 2-3 چیزیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. کثرت سے شکر کیا, کثرت شکر اللہ کا. ہر کیا حال ہے الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. یہ نہ کہا کریں کسی نے, آپ جس کو بتاتے ہیں کہ وہ جی اتنی تنخواہ میری, میں اتنے خرچے کہاں سے, بڑے مسائل ہیں, فلاں دکان والے کو دینے ہیں پیسے, یہ اس نے دے دینے آپ کو. یہ رونا نہ رویا کرے, یہ پرسنل بات ہے, آپ کی ذاتی ہے. یہ صرف ایک ہستی سے کام, یا اللہ میں نے فلاں دکان والے کے بھی دینے ہیں, فلاں بھی دینے ہیں. یہ قرضہ چاہیے ہے. اسلام تو ہے ہی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ والی بات ہے. تو یہ ہماری شیئرنگ ایک ذات سے, اللہ سے. وہ بڑا امراض ہے, کہیں آپ کو رسوا نہیں ہونا پڑے گا. ہم سب کے راز, کتنے راز اللہ نے چھپائے ہوئے. یہ بڑی اچھا. ایک بات کر رہے تھے کہ شکر کثرت سے کیا. دوسری بات ہے جھگڑے سے اوائڈ, جھگڑا نہ. اور ایک بات آپ کو بتا دوں, ایک ہم نہ خواہ مخواہ کی ٹینشن بنا لیتے. تیسری بات آپ سے کرنے لگا تھا کہ معاف کر. کیا کر دیں؟ معاف کر. معاف کر دینے سے وہ جو واقعہ آپ کے ذہن میں لٹکا ہوا تھا وہ ختم. اگر آپ معاف نہیں نہ کریں گے تو وہ جب بھی آپ کو یاد آئے گا, کسی نے آپ کو گالی دی تھی, کچھ بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تھا, تو آپ کو غصہ آئے. کیا آئے گا؟ غصہ.
तो काम करेगा, फौरन रिएक्ट नहीं करना। कभी आपकी बाइक लगी है, अल्लाह ना करे इससे मोटरसाइकिल लगी है तो आप उससे आधा व्हीकल में लग गया है, ये अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह देगा, अच्छे अखलाक से बिहेव करें। मैं अगले दिन आ रहा था तो वो एक बंदा ऐसे ही ना, वो नदीपुर वाली कार वाला, तो वो आगे गाड़ी करके ना, तो वो उसमें वो इस तरह वो आगे पड़े हुए थे, वो ब्रेकर वो आगे से उसको टल लिया, तो मेरा बम्पर उसके साथ लगा उसको। तो वो पुलिस वाले थे आगे बिल्कुल, उन्होंने रोका, उन्हें पता नहीं था कि ये गाड़ी लगी है, उन्होंने समझा तलाशी लेने के लिए उस गाड़ी को रोका। उसकी तलाशी ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि आप जाए। मैंने कहा यार जाए कहाँ, इसमें गाड़ी हमारी है। हाँ, फिर वो एक देख रहा था, उसने कहा जी आपकी गलती है। उसको वो पहले तो बंदा मान ही नहीं रहा था, फिर उसने माना कि मेरी गलती है। जाओ भाई अल्लाह के नाम। तो लोगों ने एक तरीका बनाया हुआ है कि चाहे वो किसी की गाड़ी को ठोक दे, उन्होंने प्रेशर डालना है अगले बंदे पे, ऊंचा ऊंचा चिल्लाना है। जिसके पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते वो चिल्लाता है, जो झूठा होता है उसे अपनी बात को मनवाने के लिए ऊंची आवाज़ में बात करता है। जिसके पास दलाइल नहीं होते उसकी टोन ऊंची होती रहती है। समझ आ रही बात की? तो हमने ये चंद बातें की हैं, उसके अलावा आपसे ये कहना था कि कोई भी आपने गोल सेट करना है ज़िंदगी में, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो अपने पहले आप अंदर से क्लियर। अगर आप अंदर से क्लियर नहीं है, खुद क्लियर नहीं आप, तो फिर आप वसवसों में चले जाएंगे, फिर आप डगमगा जाएंगे। अगर आप अंदर की आपकी साइकोलॉजी जो है वो आपके साथ है, आपने ये करना है, तो फिर आप कामयाब हो। समझ आ रही बात की? तो यकीन से चले, अल्लाह पाक की आपके साथ मदद होगी। कोई भी काम है ना, उसको एक पैरामीटर बना लें। मैं तो ये देखता हूँ, क्या आप मेरे अल्लाह को तो बस ऐसा तो नहीं है कि ये काम पसंद नहीं है। अगर आप उस पैरामीटर में बस ठीक है जी, मेरे रब को तो इस पे ये नापसंद नहीं है काम, तो फिर उस पर लगाएं आप, फिर उस पर मेहनत करें।